نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جی وقار، آج ایک نئی ویڈیو نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس عنوان پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے صرف اہل سنت مصادر کے اندر روایات موجود ہیں۔ اس عنوان کا پس منظر یہ ہے کہ بہت سارے اہل تشیع مصنفین اور دور حاضر کے سوشل میڈیا کے جو علماء ہیں، سوشل میڈیا پہ ورک کرنے والے شیعہ علماء، ان میں سے کئی علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اہل سنت مصادر کے اندر اس قسم کی روایات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اندر رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر اس روایات کو لا کر دو اعتراض اہل تشیع کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل سنت کی طرف یہ اعتقاد منسوب کیا جاتا ہے ان روایات کی روشنی میں کہ اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک جسم بھی ہے، اور اہل سنت جو ہے انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے جسم کو تسلیم کرتے ہیں، اور اہل سنت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک جسمانی قدم کو جہنم کے اندر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جہنم کے اندر نعوذ باللہ اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پر یہ اپنی عوام کو یہ باور کراتے ہیں۔ آج ہم اس روایت کے حوالے سے جو اعتراض اہل تشیع کی طرف سے کیے گئے ہیں ان کو جو ہے نا ایکسپوز کریں گے۔ ان جوابات سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھتا ہوں، امید ہے اگلا جو ہمارا ایک تحقیقی جواب ہوگا وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین وقار، اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اس کو انسانی بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ وہ میچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، لیکن اگر کوئی مومن تکبر کرے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، لیکن اگر ایک مومن غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا تو وہ اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ایک مسلمان پر، ایک عام مومن پر، ایک عام انسان پر قیاس کر کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے اس پہ دو اعتراض کیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ اہل سنت مصادر کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے تو ہم اس طرح کی روایات اہل تشیع کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ہم اہل تشیع ہی کی اپنے علماء سے آراء پیش کریں گے اس جیسی روایات پر۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے جناب شیعہ عالم سید محمد مہدی نے اپنی کتاب میزان الحکمہ کے اندر اسی اللہ تعالیٰ کے قدم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے اور استدلال کیا ہے، اور اسی طرح صدر الدین شیرازی جس کی توثیق الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں آغا بزرگ تہرانی صاحب نے کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے قدم کی روایت لا کر استدلال کیا ہے۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ کے جسم کے بارے میں آیات ہوں، یا اہل سنت مصادر کے اندر اللہ تعالیٰ کے اعضاء کی روایات ہوں، تو ان دونوں کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کا تعلق متشابہات سے ہے، اور ان کو انسانی اعضاء کے ساتھ جو ہے نا مشابہت کر کے ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کی حقیقت کا صرف اللہ کو علم ہے۔ ہمارے ہاں اس کی تعویل ہے جس میں جو ہماری تفاسیر اور شروعات کی کتابوں میں مل جائے گی۔ تو اگر اس کے باوجود اس تفسیر، اس تعویل کو یا متشابہات کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے کوئی شیعہ عالم، تو ہم انہی کے شیعہ عالم کے جو ہے نا اپنے ہی مذہب کے ان کے مجتہدین سے اس طرح کی آراء پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی قرآنی آیات اور اس طرح کی روایات جس میں اللہ تعالیٰ کے جسم اعضاء کا ذکر ہے اس کو ڈسکس کر کے اس کی تعویل کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے میرے سامنے یہ شیخ صدوق جو اہل سنت کے صحیح مسلم کے مصنف، امام مسلم کے پائے کے عالم ہیں، شیعہ تصانیف ہیں، اصول اربعہ میں بھی ان کی تصنیف شامل ہے۔ تو یہ اس قسم کی روایات اور آیات کے حوالے سے ایک اصول پیش کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جن روایات سے جاہلوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب جو روایات اہل تشیع نے صحیح بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہے،
ان کو آپ پس منظر میں رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ شیعہ عالم سے اس کی صفائی، اس اعتراض کی جو شیعہ علماء نے کی ہے، آپ کو اس اعتراض کی صفائی یہاں شیعہ عالم سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں عبارت۔ جن روایات سے جاہلوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے، اہل سنت نے تشبیہ نہیں دی، اہل تشیع نے اللہ تعالیٰ کے قدم اور جہنم کے حوالے سے جو ڈسکس کی ہے وہ ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں شیخ صدوق، ان میں خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے تو ان کے معنی بھی وہی مراد لیے جائیں گے جو اس قسم کی قرآنی آیات کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ یہ ناظرین ذوالفقار، یہ شیخ صدوق ہیں جو شیعہ مجتہد ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر روایات میں اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے کوئی اس قسم کا تذکرہ موجود ہے، پھر انہوں نے اپنی اس کتاب میں مثالیں بھی دی ہیں، تو ان کا وہی مفہوم مراد لیا جائے گا جو قرآنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا جو ذکر ہے اس کا مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی جواب اہل تشیع کو ہوا ہے جنہوں نے قدم اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے جو اعتراض کیا ہے، بالخصوص صادق نجمی صاحب، عبدالحسین موسوی صاحب اور جو ایک اور شیعہ عالم ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ اعتراض اٹھایا، ان کو ہماری طرف سے یہ شیخ صدوق کا ہی جواب کافی ہے۔ اب ہم دوسرا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی ایران کے عالم ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب۔ انہوں نے بھی اس طرح کی آیات اور روایات کے تحت جو اللہ تعالیٰ کے بظاہر جسم کو ثابت کرتی ہیں، اس حوالے سے ایک کلیہ سامنے لایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی صفات کو صفات خبری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف آیات و روایات، یعنی کہ جن آیات میں اللہ کے جسم کا ذکر ہے اور جن روایات میں اللہ کے جسم کا ذکر ہے، ان کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ عقل اور فہم ان صفات کو ان کی عرفی اور دنیاوی معنی میں تفسیر نہیں کر سکتی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ تجسیم و تشبیہ ہوتا ہے۔ آیت اللہ سبحانی صاحب اور شیخ صدوق کی عبارات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اہل تشیع کی اپنی کتب کے اندر بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے جسم کا ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے اصول کافی سے اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اعضاء کا اثبات ہوتا ہے، اور جس طرح کے صادق نجمی صاحب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، اس میں جن روایات کو لے کر اہل سنت پر الزام تراشیاں کی ہیں، اس طرح کی روایات ان کے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا یہ موجود ہے۔ امام کہتے ہیں کہ نحن لسان اللہ، امام باقر، یہ امام باقر کا قول ہے، نحن لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہیں، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، نحن عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی کئی روایات اہل تشیع کی ان مصادر کے اندر موجود ہیں، اور اس ایک صفحے پر 3-4 روایات آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے اعضاء کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ امام جو ہیں وہ خود اللہ کے چہرہ ہیں، خود اللہ کی آنکھ ہے۔ تو یہ روایات بھی اسی طرز پر ہیں۔ اور دوسری روایت ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے یہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان کا تذکرہ جہنم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے جناب اصول کافی، اور روایت نمبر ہے 1460، اور اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال فیرون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من دخل تلک النار۔ صحیح بخاری پر تو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے جسم کے حوالے سے یعنی کہ یہ اعتراض صحیح بخاری کے حوالے سے تو یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم اہل سنت جو ہے جہنم کے اندر مارتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، آپ یہاں آپ کیا کہیں گے؟ سوائے اس کے کہ شیخ صدوق اور آیت اللہ سبحانی، جعفر سبحانی صاحب نے جو تعویلات کی ہیں
اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایات ہیں صرف انہی کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی روایات آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں. پہلے آپ اپنے گھر کی خبر لیں. اسی طرح کی روایت تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے، جس میں جمعے کی رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول کا ذکر موجود ہے. یہ اسکین بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو یہ روایت اسنادی حیثیت سے بھی درست ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کا اثبات بظاہر اس روایت سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی روایت صحیح بخاری کے اندر جب سامنے آتی ہے تو اہل تشیع حضرات یہ الزام قائم کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل سنت ایک انسانی جسم کی طرح اللہ تعالیٰ کے جسم کو تسلیم کرتے ہیں، آنا جانا تسلیم کرتے ہیں، جیسے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جاتا ہے. یہ آپ کی اپنے مصادر کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں. سکین آپ کے سامنے ہے. اس طرح کی اصول کافی کتاب الفروع کے اندر ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی اور ملک الموت صرف رہ جائے گا. تو ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اور اس کے بعد زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے گا. یعنی کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کے کنٹرول میں کر لے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہو رہا ہے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، اسکین آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح میرے سامنے یہ علل الشرائع ہے. علل الشرائع کے اندر اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر موجود ہے. عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انسانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. وہ جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لمحہ بھر میں اس طرح اور لمحہ بھر بھی اس طرح، اور بندہ کبھی کبھی توفیق خیر بھی پا جاتا ہے. ناظرین سے بکار یہ چند مسالے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک طرف وہ روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر ہے کہ اس کا قدم جہنم میں رکھا جائے گا، اور ایک طرف اللہ کے رسول کا ذکر اس جہنم کے ساتھ موجود ہے. آپ ناظرین سے بکار ابھی آپ ہی بتائیں کہ کون سی خطرناک روایات ہیں. اللہ تعالیٰ تو مخلوق ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو آگ نہ چھو سکتی ہے نہ کچھ کہہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تو دوزخ اور جہنم خود ایک مخلوق ہے، اس کے لیے تو کوئی عیب کی بات ہی نہیں. وہ قدم رکھتا ہے یا خود وہاں نزول کرتا ہے، اس کی کیفیت میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف روایات کی روشنی میں اس کو لا رہا ہوں. لیکن رسول اللہ کے بارے میں صحیح اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے سوائے اس کے کہ شیخ صدوق والی تعویلات آپ اس کو لا کر ڈسکس کریں؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس ان کے بچاؤ کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آئندہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی روایات ڈسکس کرتے ہیں تو کم از کم اپنے مصادر کو دیکھ لیا کریں کہ کیا جس روایت کو لے کے ہم اہل سنت پر جو نا اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ اس طرح کی روایت ہمارے ہاں بھی موجود ہیں یا نہیں. ہمارے اہل سنت جو علماء ہیں انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی روایت اہل تشیع مصادر سے نکالی ہیں، جو اہل تشیع کئی سالوں سے اہل سنت مصادر کی روایات کو سامنے لا کر ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کی روایات ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. تو پھر اعتراض کیسا؟ جب آپ خود ان روایات کے تحت تعویل کے قائل ہو تو ہم بھی تعویل کے قائل ہیں، تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے.